السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو کلپ سننے کو ملی جو علامہ مولانا مفتی اسماعیل صاحب کی تھی، جو کامل الحدیث ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن سے۔ بڑا تعجب ہوا ان کی ویڈیو دیکھ کر، اور ایسی باتیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک عالم کو یہ باتیں شوبہ نہیں دیتی، اپنی طرف سے کچھ بھی بول دینا اور بنا دینا، لوگوں کے سامنے بڑی جرت مندی کے ساتھ اس کو رکھنا، اور آپ جو بیان کر رہے تھے اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ لیکن آج ہم جواب دیں گے مفتی صاحب کا، دلائل کی روشنی میں جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، ان کی یہ آپ ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں۔ ایک نیا نکلا ہے سنی نما رافضی۔ سنی نما رافضی مطلب ٹوپی ہری رہتی، جھبا ہرا رہتا، دل کالا رہتا، عقیدہ کالا رہتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں، چونکہ میں شخصیات کا نام نہیں بولتا اس لیے نہیں بول رہا ہوں، تو میں نے خود اپنے کانوں سے ایک مشہور ہستی کی تقریر سنی۔ انہوں نے جو ہے نا یہ کہا، کیا کہا کہ خلافت میں جو ہے نا سب سے پہلا مقام، جو ہے نا شریعت میں سب سے پہلا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، طریقت میں سب سے پہلا مقام ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلا مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نیا نکلا ہے سنی نما رافضی، تو یہ اصطلاح کے موجد کون ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ سنی نما رافضی بھی ہوتے ہیں؟ اور تعجب در تعجب یہ ہے کہ آپ نے تعریف بھی فرما دی اس کی۔ کہتے ہیں کہ جن کی ٹوپی ہری ہوتی ہے، جن کا جبہ ہرا ہوتا ہے لیکن دل کالا ہوتا، آپ نے تعریف بھی فرما دی۔ تو یہ اصطلاح اور یہ تعریف کس نے کی ہے؟ سنی نما رافضی کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ آپ کسی کتاب کا حوالہ پیش کریں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت کا ہم نام لینا نہیں چاہتے، بڑی مشہور شخصیت ہیں، الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ عظیم شخصیت کون سی ہیں، اور وہ شخصیت وہ ہیں جو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، وہ سامنے دلائل رکھ کر بات کرتے ہیں۔ شاید آپ نے ان کی دلیل کو سماعت نہیں فرمایا، اور آپ نے ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے کہا کہ شریعت میں پہلا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور طریقت میں حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کا۔ آپ نے جھوٹ منسوب کیا ہے، بلکہ وہ مشہور اور مقدس شخصیت نے یہ کہا ہے کہ ظاہری خلافت میں پہلا مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور باطنی خلافت میں پہلا مقام حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا ہے۔ اور اس مقدس شخصیت نے جو مشہور ہے، جو آپ کے بقول آپ جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کے پیچھے دلیل دی، مشہور حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے۔ وہ کیا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ مختلف طرق کے ساتھ حدیث پاک آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے مقام پر یہ اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں ان سب کے علی مولا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ولایت کا اعلان فرمایا ہے، نہ صریح الفاظ کے ساتھ خلافت کا اعلان فرمایا ہے۔ ان کو تو رعایا نے، عوام نے، مسلمانوں نے خلیفہ چنا، ایک باضابطہ طور پر میٹنگ ہوئی اس کے بعد میں مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، خلیفہ بنایا، لیکن ولایت کا اعلان یا خلافت کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں کیا، بلکہ اعلان کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت کا، تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ تو ولایت کا تعلق باطن سے ہے، یہ طریقت ہے، تو اسی لیے کہ باطنی خلافت میں پہلا نمبر افضلیت و اکملیت و اولیت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اب مولا جو معنی ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لیں گے، وہی معنی ہم مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے لیے لیں گے۔ یہ تو ہو گئی دلیل ہماری حدیث پاک سے۔ اب ہم آتے ہیں بانی جامع نظامیہ، شیخ الاسلام والمسلمین، امام الائمہ، المجدد، المفکر، المحدث، الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کی کتب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب وہاں سے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتلاتا چلو کہ طریقت میری ابو بکر پہلے ہے، اور شریعت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہے۔ بولیں گے کیسے؟ کیونکہ جو ہے نا سلسلہ نقش بندیہ کس سے شروعات ہے؟ سلسلہ نقش بندیہ کا تعلق شریعت سے ہے، طریقت سے ہے، اور اس سلسلے کے بانی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر سلسلہ نقش بندیہ کو ایک خصوصیت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟
افضلیت اور اولیت دو خصوصیتیں حاصل ہیں، سب سلسلوں میں افضل ہے اور سب سلسلوں میں پہلا سلسلہ ہے۔ باقی سلسلوں میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں جو ہے اجتماعیت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ شریعت میں بھی طریقت میں بھی پہلا مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے آپ کی طرف منسوب ہے، تو سلسلہ نقشبندیہ آپ کی طرف منسوب ہونے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ کو افضلیت اور اولیت حاصل ہے کیونکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل رہا ہے۔ یہ کس طرح کی یعنی کہ گفتگو کر رہے ہیں، تعجب ہو رہا ہے مجھے۔ اب میں آپ کے سامنے بہت پرانی کتابیں رکھتا ہوں، آپ دیکھیں، یہ کتاب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ ہے انتباہ، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 10، بیان سلسلہ رات نقشبندیہ۔ اس میں جو ہے آپ نے نقشبندی سلسلے کے شجرے کو بیان کیا ہے، تو اسی میں جو ہے دیکھیں آپ یہاں پر نام موجود ہے الشیخ احمد سرہندی، تو وہاں پر فارسی میں بھی ہے اور اردو اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو میں یہاں سے آپ کو لے کر جاؤں گا صفحہ نمبر 12 پہ، تو وہاں پر آپ دیکھیں بالکل اوپر ہی موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام موجود ہے، اور اس کے بعد میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور اس کے بعد میں حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے، اس کے بعد میں سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ یعنی سلسلہ نقشبندیہ کا جو شجرہ ہے وہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے جا کر مل رہا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انتباہ فی سلاسل اولیاء۔ اس کے بعد میں ایک اور کتاب ہے ملہمات احمدیہ فی طریق المحمدیہ، یہ مفتی الہی بخش کاندھلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 44۔ اس میں بھی دیکھیں شجرہ نقشبندیہ، یہاں پر بھی جو ہے یہ شجرہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہوا آخر میں جو ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام سے جا کر مل رہا ہے، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو پتہ چلا کہ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ جو مل رہا ہے، جو پرانی قدیم کتابوں سے پتہ چل رہا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا کہ سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ دیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے، اس لیے وہ اولیت بھی اس کو مل گئی، افضلیت بھی مل گئی؟ تو اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک کتاب ہے، نصاب اہل خدمات شرعیہ، جامعہ نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں شامل ہے، باضابطہ طور پر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ کتاب دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، 27، حصہ اول ہے نصاب اہل خدمات شرعیہ کا۔ ترتیب افضلیت یہ کیا گناتے ہیں، پہلے آپ سن لیجئے۔ لیکن مراتب جو اہل سنت کے پاس ہے، وہ مراتب میں سب سے افضل جو ہے نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب افضلیت جو ترتیب خلافت ہے وہی گناتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ افضل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ افضل، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ افضل، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام چوتھے خلیفہ افضل۔ تو یہ ترتیب خلافت اگر افضلیت کی دلیل ہے تو پھر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام 5ویں نمبر پہ افضل کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیجئے۔ ہم کچھ سوالات بھی پوچھیں گے اور جوابات بھی دیتے جائیں گے، ہمارے جوابات آپ کو دینا ہے۔ تو اس میں جو ترتیب خلافت اور افضلیت کی آپ نے گنائی ہے، تو طریقت میں بھی نقشبندی سلسلے کو پہلے گننا چاہیے تھا، لیکن پہلے نہیں گنا گیا، تیسرے نمبر پر گنا گیا ہے۔ تو نصاب اہل خدمت شرعیہ میں دیکھیں بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ شیخ بہت گزرے لیکن ان میں 4 بزرگوار زیادہ مشہور ہیں جو صاحب طریق ہوئے ہیں۔ تو پہلا نام کس کا ہے؟ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت شیخ محمد بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تیسرے نمبر پہ کیوں؟ ان کا نام اوپر آنا چاہیے تھا سب سے اوپر اگر افضلیت اور اولیت حاصل ہے۔ اور چوتھا ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، یہاں پر یہ ہماری دلیل ہو گئی اور جواب ہو گیا۔ اب ہم مزید چلتے ہیں، باقی سلاسل کو اجتماعیت حاصل ہے، افضلیت اور اولیت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندیہ کو ملی۔ یہ اس کی دلیل کہاں پر ہے، کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کس کتاب میں موجود ہے؟ کچھ دلیل دیجئے، دلائل سے بات کریے آپ۔ اب دیکھیں سلاسل، تمام سلاسل، بے شمار سلاسل ہیں، وہ کس کی طرف منسوب ہیں؟ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی
کتب میں کیا تحریر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، مقاصد الاسلام، اس کا حصہ ششم ہے اور صفحہ نمبر ہے 64۔ اس میں جو ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک قول آپ نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ ہم ائمہ قلوب ہیں اور بیعت بھی ان حضرات کی جو صرف وہی بیعت ہے جو مشائخین میں اب تک مروج ہے اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے جاری رہی۔ اس طریقہ کے صدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امام الاولیاء فرمایا ہے۔ اس وجہ سے تقریباً کل طریقے اور سب سلاسل الہی آپ ہی کی ذات مفید البرکات کی طرف منسوب اور مستند ہیں۔ تو کل سلاسل کا لفظ موجود ہے، امام الاولیاء کا لفظ موجود ہے اور مولا علیہ السلام کی طرف تمام سلاسل منسوب ہیں۔ تو امام الاولیاء کا یہ ٹائٹل، یہ منصب اور تمام سلاسل کو مولا علیہ السلام کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، کیا یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہیں کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے؟ اب اس کا ثبوت دیجیے۔ اور اس کے بعد مزید آگے چلیں، مقاصد الاسلام حصہ ششم ہے اور صفحہ نمبر ہے 56۔ اس میں دیکھیں اولیاء اللہ ہی شیعہ اہل بیت ہیں، یعنی اولیاء اللہ یہ طریقت کی ہی لائن ہے نا، یہ طریقت میں طبقہ ہے۔ تو کیا ہے؟ اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں وہ اصل میں شیعہ اہل بیت ہیں، بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم چند ارشاد ائمہ اطہار کے یہاں لکھتے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوگا کہ اولیاء اللہ جو اپنی کتابوں میں اپنے حالات اور تجربے بیان کرتے ہیں، یہ ائمہ اطہار ہی کی تربیت اور تعلیم کا اثر تھا، اور اصل شیعہ اہل بیت اکرام یہی حضرات ہیں۔ یہ نہیں کہیں کہ یہ شیعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیوں نہیں لکھے ہیں؟ اس کے بعد میں مزید آگے چلیں، مقاصد الاسلام حصہ ششم ہے اور صفحہ نمبر ہے 69۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے اسرار طریقت چھپانے کی تاکید کے بیان میں کہ حلیت الاولیاء میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، ہر حرف کے لیے ظاہر و باطن ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ کو اس کے ظاہر اور باطن کا علم ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کس حدیث میں بیان کیا گیا؟ کیونکہ باطن کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے تو اس کا تعلق طریقت سے ہے، اور ظاہری علم کا تعلق شریعت سے ہے۔ تو شریعت اور طریقت، ظاہری باطنی تمام علوم مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد میں مزید آگے بیان کیا جاتا ہے، جامع الصغیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ علم باطنی اسرار الہیہ سے ایک سر ہے، خدا تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے۔ مزید آگے دیکھیں بیان کیا جاتا ہے، فتوحات مکیہ کے 30ویں باب میں ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں کثرت سے علوم بھرے ہیں، یعنی اپنے سینے میں فرما رہے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کاش میں ایسے شخص کو پاتا جو ان کا بار اٹھا سکیں، یعنی اتنا علم مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے سینے میں تھا۔ اب دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے، مقاصد الاسلام کی حصہ پنجم ہے اور صفحہ نمبر ہے 74۔ بیان کیا جاتا ہے چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امام الاولیاء ہیں، جیسا کہ ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیت الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے علی کو امام الاولیاء مقرر فرمایا ہے۔ اس وجہ سے تقریباً کل سلاسل اولیاء اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے حضرت تک پہنچتے ہیں، یعنی تمام سلاسل مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے واسطے سے، وسیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اور امام الاولیاء نبی پاک علیہ السلام نے کس کو فرمایا؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو۔ یہ دلائل و براہین ہمارے پاس موجود ہیں، یہ میں دلائل شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے دیا ہوں، اس وجہ سے دیا ہوں کہ یہ موصوف جو ہیں علامہ مفتی اسماعیل صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ، یہ جامع نظامیہ کے طالب علم رہ چکے ہیں، وہاں کے کامل الحدیث ہیں، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، میں بھی جامع نظامیہ کا پڑھا ہوں۔ الحمدللہ وہاں کی دھول شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی دھول میرے جسم پر لگی ہے، میرے پیشانی پر لگی ہے، وہیں سے میں بھی مستفید ہوا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، تو دلائل دینے کا ان کی کتاب سے مقصد یہ ہے کہ وہاں کے پڑھے ہیں تو کم سے کم ان کی کتابوں کو تو مان لو۔
کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ امام الاولیاء مولا علی علیہ السلام ہے، تمام سلاسل مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ عقیدہ رہا ہے. میں نے کتب کے حوالے آپ کو دیے ہیں، پرانے کتب کے حوالے میں نے آپ کو دیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ آپ کو دیا کہ سلسلہ نقشبندیہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل رہا ہے. اب ایک بات افضلیت کی، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے، اس کو افضلیت اور اولیت حاصل ہے. اب ہماری دلیل سنیے، جواب سنیے کہ چاہے جو بھی سلسلہ جس کسی سے بھی جا کر ملے، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ملے، لیکن افضلیت تو اکملیت سلسلہ قادریہ کو ہی رہے گی. اس وجہ سے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی نجیب الطرفین ہیں، اور یہ کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن 7 مرتبہ ملا ہے، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے 6 مرتبہ ملا ہے. مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب نبوت بھی ملا ہے، لعاب ولایت بھی ملا ہے، اور یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا. نہ شاہ نقشبند کو ملا ہے، نہ شاہ سہرورد کو ملا ہے، نہ شاہ چشت کو ملا ہے. تو یہ مقام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا ہے. اس لیے تمام سلاسل میں افضل سلسلہ وہ سلسلہ قادریہ ہے. تمام سلسلوں میں افضل جو بانی سلاسل ہیں وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو افضلیت بھی حاصل ہے، اکملیت بھی حاصل ہے، اور اولیت بھی حاصل ہے. تمام اعتبار سے افضل اکمل سلسلہ قادریہ ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ ہمارے دلائل ہیں، ہم نے بات کی ہے دلائل کی روشنی میں. اب یہ مفتی صاحب جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دلائل دیں، دلائل کو اپنی بات سے رکھیں. یہ نہیں تو اس طرح کا عقیدہ جو رکھنے والے ہیں وہ اپنی دلیل کو پیش کرے. تمام سلاسل مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں. اولیاء کے امام پیشوا مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہے. باطنی خلافت میں پہلا مقام، پہلا نمبر مولا علی علیہ السلام کا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کیا ہے. ولایت کا تعلق طریقت سے ہے، اور وہ باطنی ہے، نہ ظاہری نہ باطنی کسی اعتبار سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ولایت کا اعلان فرمایا ہے، نہ خلافت کا اعلان فرمایا ہے. ناظرین و سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے، تمام صحابہ سے محبت کرنے، تمام اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اولیاء کے طریق پر چلنے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین.